سالوں پہلے آپ چلے جاتے تو پتہ ہی چلتا کہ عرب میں اگر کوئی چور چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے. کوئی اگر شراب پیتا تو اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے. کوئی اگر زانی زنا کرتا تھا تو اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے یا رجم کیا جاتا تھا. یہ فیصلے چلتے رہے. لیکن ابھی جیسا کہ پچھلے درسوں میں ہم نے ذکر کیا کہ عرب کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر 14 سال سے زیادہ کا کوئی بچہ اور بچی لیونگ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی حد نافذ نہیں ہوگی. سیدھا سیدھا اللہ کے قانون کو بدل دینا, اللہ کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا, معلوم یاذن باللہ اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت نہیں دی کہ آدمی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون بنا نہیں سکتا, اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ ان آیات کے ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ معاملہ یہودیوں کا تھا, لیکن وہ فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے. فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا تاکہ سند رہے کہ ہم نے فیصلہ کروایا تو وقت کے نبی سے اللہ کے پاس ہم دلیل لے سکیں. لیکن آج کا مسلمان فیصلہ کروانے کے لیے غیر اللہ کے پاس جا رہا ہے. کیا کتاب اللہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں؟ کیا قرآن میں یہ جو آیت ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر تمہارے درمیان کوئی معاملہ ایسا بن جاتا ہے, تمہارے درمیان اگر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو اپنے ان اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو. آپ اللہ اور اس کے رسول سے آپ فیصلہ کروا لو. کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں دیکھ لو کہ اس سلسلے میں ہے کیا اور ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہونی چاہیے, نہ کہ غیر اللہ کی کتاب سے, نہ کہ غیر اللہ کے قانون سے, نہ کہ غیر اللہ کی کتاب سے اور نہ کہ غیر اللہ کے قانون سے. اور ان کا عمل بھی یہ ہے اور کوشاں ہے وہ اس سلسلے میں. لیکن کبھی اگر کوئی ایسا معاملہ پھنس گیا کہ مجبوری میں ان کو باطل نظام کے پاس جانا پڑا, کسی نے کھینچ لیا, اب تو جانا ہی پڑے گا, کیس لگا دیا آپ کے اوپر. آپ چاہ رہے تھے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں بیٹھ کر کے فیصلہ ہو جائے, آپ یہ چاہ رہے تھے, لیکن کسی نے جا کر کے آپ کے اوپر کیس دائر کر دیا. اب آپ وہاں پر پہنچ گئے تو آپ کے اس عمل پر صرف اور صرف اللہ گواہ ہے کہ آپ گئے نہیں, کھینچے گئے. اب وہاں پر جو بھی فیصلہ ہوا, اب آپ نے کیس لڑا اور وہاں سے بری ہو کر کے آ گئے. آپ وہاں سے بری ہو کر کے آ گئے. آپ کے دل میں تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے معاملہ بن جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. جو ہمارا مخالف تھا, ہمارا اپنا اس نے ہمیں وہاں پر کھینچ لیا, جبکہ ہم چاہتے تھے کہ آپس میں بیٹھ کر کے معاملہ طے ہو جائے, مسئلہ حل ہو جائے, لیکن ہمارے اپنے نے ہم کو کھینچ کر لے گیا. اپنے سے مراد کلمہ گو, مسلک پرست, جن کے لیے وہاں پر جانا کوئی گناہ کی بات نہیں, جن کے لیے وہاں پر جانا کوئی گناہ کی بات نہیں, جو اللہ کی کتاب سے بڑھ کر فیصل ان کو سمجھ رہے ہیں. تو جو کھینچنے والا ہے اس جگہ میں, جو کھینچنے والا ہے وہ کفر دونا کفر میں شامل نہیں ہوگا, وہ کفر اکبر میں شامل ہوگا.
لیکن وہ جس کو مجبوری میں کھینچا گیا ہے اس کا شمار کفر دونا کفر میں ہوگا، کفر اصغر میں، ایسا کفر کہ آدمی ملت اسلامیہ سے خارج اس سے نہیں ہوتا۔